عطا ساتھ ہو جب پڑے شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ نظر تکلیف کو مولا تکلیف کو شافی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا کے پیارے کی صبح جزا ساتھ ہو یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا سارے عطا کا ساتھ ہو یا رب میرے خدا رب میرے خدا جب شمشیر پر چلنا پڑے جب سر شمشیر پر چلنا پڑے سلم کہہ والے ہم خدا ساتھ ہو یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا یا رب میرے خدا جب جزا بے گراں سے اٹھایا
الہی جب جزا بے گیرا سے پالا اٹھا دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا رب میرے خدا، یا رب میرے خدا، میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، میرے خدا اللهم صل وسلم وبارك عليك گنہگاروں کو ہاتف سے خوشمالی ہے گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمالی ہے۔ مال کی فکر سب کو ہے جبکہ معال کی فکر کسی کی نہیں۔ مال کی سب کو اور معال کی، اللہ کرے ہمیں معال کی فکر ہو۔ معال کہتے ہیں انجام، یہ کس کا فکر ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے کر کے بے خیالی ہو جاتی ہے۔ مال کی فکر سب کو ہے، معال کی کب کسی کی، تو ہمیں فکر ہو جائے معال کی، اور معال اگر خوش معالی ہو جائے، اچھا انجام، اچھا انجام۔ آپ کو یہ نعت سنا رہا ہوں میں اعلیٰ حضرت، دوسری پوری بات تو اعلیٰ حضرت نے یہ کلام جو لکھا ہے نا، اس سے پہلے ایک اعلیٰ حضرت نے کلام وہ لکھا ہے، اس کا ذرا تعلق ہے، سنیے گا۔ وہ کلام تھا اعلیٰ حضرت کا کہ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے۔ اندھیرا گر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والا۔ اس کے مقطع میں اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے نا وہ سنو۔ امام کہتے ہیں رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ یہ
دو طرف بات آتی ہے. ایک تو یہ کہ تم اس کو روکتے ہو یہ تو یہاں خالی ہے, کچھ عمل نہیں ہے, لیکن اس کو اگر جملہ استفہامیہ بنا لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا تم اس کو روکتے ہو یہ تو کو یہاں خالی ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے کیا؟ ہم نے ہاتھ نہیں دیا کسی کے ہاتھ میں, ہم نے تو غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. جو غوث اعظم کا مرید ہے اس کو خوشخبری ہے اچھے انجام کی. تو پھر امام کہتے ہیں گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمالی ہے, گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمالی ہے. مبارک 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 شفاعت کے احمد سوالی, مبارک ہو شفاعت کے احمد سوالی ہے. آپ کے لیے آ رہا بھی کیسے آقا ہیں, اس پہ گفتگو ہو جائے تو بات اور بڑھے گی. شفاعت کرنے والا آقا ایسے شفاعت ہے, ایسی شفاعت کرتے ہیں, ایسی 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 کہ قیامت کے دن پھر ایک وقت آئے گا کہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام حضور سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا. مبارک ہو شفاعت کے احمد سوالی ہے, مبارک ہو شفاعت کے احمد سوالی ہے. مرنا تو ہے قضا ہے مگر اس شوق اللہ والی 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 یہ والی دو دفعہ استعمال ہوگا, دونوں دفعہ مطلب الگ ہے. قضاوت ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے, جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے, جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. مبارک ہو شفاعت کے احمد سوالی ہے. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی 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 دونوں دفعہ استعمال ہوا ڈالی دونوں مصروں میں, لیکن معنی الگ الگ. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے, اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے, اسے بو کر تیرے رب نے بنا وما ارسلنا سیدنا رحمت للعالمین. اس میں جو رحمت کا استعمال ہو, رحمت مصدر میں, مصدر ہے کیا؟ مصدر ہے, رحمت مصدر ہے. بھائی جس کو ملتا ہے نا, جہاں سے ملتا ہے, جتنا ملتا ہے, جو ملتا ہے, جب ملتا ہے, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ, حضور مصدر ہیں. رحمت جس کو ملتی ہے ملتی ادھر سے ہی ہے, نکلتی ادھر سے ہے. مصدر ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت پہ, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, سبحان اللہ کہو. اسے وہ کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے, اسے وہ کر تیرے رب نے بنا رحمت
کی ڈالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سرو سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سرو سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، سگے خود جو ہے زہے خود کہ گم ہونے پہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، گم بھی ہے اور ڈھونڈتا گم بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اور بولتا کیا دیکھو پایا میں ملا کیا ہے، گم ہو تو بندہ پھر گم ایسا ہو کہ ایسا گما دے ان کی ولاد میں خدا میں اور ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ امام کہتے ہیں اور سکھا رہے ہیں مانگنا، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ زرے خود گم کہ گم ہونے پہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، ارے جب تک کہ پانا ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی ہمیشہ بھکاری رہو، کبھی یہ نہ کہو مل گیا بہت مل گیا نا، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ایسی باتیں ہیں، ایسی تصوف کی باتیں ایسی ہیں کہ کیا بات سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کو جو تجلیاں ہوتی ہیں، تجلیاں اللہ جو تجلی فرماتا ہے نا تو ہر وقت تجلی ایک نہیں ہوتی، جب ایک ہو جاتی ہے تو دوسری سے بڑھ کر ہوتی ہے، دوسری تو تیسری سے بڑھ کر، تو پھر وہ جب تجلی پر تجلیاں ہوتی نا تو پھر پچھلی کو یاد کر کے کہتے ہیں استغفر اللہ، نہیں سمجھا آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو حضور تو معصوم ہے، حضور تو گناہوں سے پاک ہے، گناہ تو ہو ہی سکتے حضور سے، تو استغفار کس بات کی؟ میرے آقا کا تو گناہ ہے ہی نہیں، ہو ہی سکتا، حضور تو سید المعصومین ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے کہا حضور کہ ہم بھی استغفار کیا کریں، لیکن حضور کا استغفار یہ نہیں تھا جو ہمارا ہوتا، بلکہ حضور پر تو اتنی تجلیاں اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو پھر کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، یہ بڑی آگے کی باتیں ہیں، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، میرے رضا کا کلام ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، رضا قسمت کی کھل جائے جو کیا سے خطاب آئے۔ ہم تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں میں تو غوث پاک کا سب کہتے نہیں، کہتے کون کون کہتے ہیں، باقی ہے تو شرمانے کی ضرورت ہے بھائی، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کا سب کہتے ہیں نا، وہ بڑی بہت بڑی بات، جو جانتے ہیں نا وہ کہ غوث پاک کے سر کی کیا اس کا وہ مقام ہے، تو وہ ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے سنو، اپنے آپ کو سچ کہنے والوں غوث پاک کا سچ کہتے سنو. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ رازا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے ستاب آئے. کہ ہاں تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی. ہاں رضا سن، تو ہمارے بلند مرتبہ جو خدام ہے نا، غوث پاک فرمایا کہ سن رضا، جو ہمارے بلند مرتبہ خدام معالی ہیں، ہم تمہیں یہ خطاب دیتے ہیں کہ تو ان کے در کا ادنا سگ. امام کہتا ہے اگر یہ بھی خطاب آ جائے، رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے ستاب آئے کہ تو ادنا سگے در کا خدا میں معالی. مبارک رکھو شفاعت کے احمد صلی. حدیث نعمت سے تو میں کہہ رہا ہوں، پہلے کبھی سنے تھے رضا کے کلامے سے؟ بس سنے بھی ہوں گے تو مجھ سے سنوں گے انشاءاللہ. یہ میرے اعلیٰ کا کرم ہے مجھ پر الحمدللہ کہ آج وہ دن وہ وقت آ گیا الحمدللہ. بلکہ کئی سال ہو گئے اس بات کو، وقت آ چکا لوگ اعلیٰ حضرت کلام کو ایسا سنتے ہیں کہ کوئی نعت کا پڑھنا تو ٹچ بھی نہ کرے، بس وہ اپنا رنگ اٹھتا ہے، بس وہی چلتا رہتا ہے گاڑی کو چلتا ہے ٹک 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 ٹک. یہ کلام پڑھو یا اعلیٰ حضرت کے کلام، کلام اعلیٰ حضرت لکھے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے اوصاف بیان کرتا ہو نا، جو حضور کے اوصاف بیان کرتا ہو وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے. لوگ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس سے؟ جو حضور کے اوصاف بیان کرتا ہے، حضور کے اوصاف. تو نعت تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دامن زبان تمہارے لیے، بدن میرے جان تمہارے لیے. دامن زبان تمہارے لیے، بدن میرے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے. اٹھے دیوانہ تمہارے لیے. وجہ علی تیرا تیرے سجدے جانے جانے تیرے سجدے جانے جانے تیرے قربان جانے جانے تیرے قربان جانے جانے تیرے قربان جانے جانے تیرے قربان جانے جانے. او کنز دیوانی یہ نور پیش ان سے آیا یہ بزم فقا. کنت کنزا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. بھائی صاحب بیٹھ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق بنائی.
سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اللہ جب تک چاہا اللہ نے وہ نور سیر کرتا رہا. پھر فرمایا کن تو پھر اس نور کے 4 حصے ہو گئے. وہ 4 حصوں میں سے ایک سے عرش، پھر پوری ایک تفصیل ہے. 3 چیزیں بنی، پھر ایک حصہ بچ گیا تو اس کے بھی حصے کیے 4 حصے. پھر 3 سے کچھ بنا، پھر ایک بچا، پھر اس کے 4 حصے بنے. اس طرح بنتے گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو کن فیکون ہے نا، اس نے کہا کن ہو جا فیکون، ہو گیا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں کن فکاں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کن فکاں. اب وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. امام کہتے ہیں وہ کنز نہاں اور یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں. کبھی میں کہتا ہوں نا کہ یہ کسی کو برا لگتا ہے، بتا دیں کیوں کہ یہ کچھ سبزی چھولی بیچنے والا کلام تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ایسے تو نہیں کہتا بندہ یار، کلام ہی ایسا ہے. تو امام کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کن کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں، یہ ہر تنو جانو یہ باغ جینا، یہ ہر تنو جانو یہ باغ جینا، یہ سارا ہارے بچ رکھلی تیرے صدقے جانے جانا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے اللہ سے ہم کلاموں نے. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا 4تھے آسمان پر. اور میرے آقا کی معراج، سبحان اللہ، سپہر کہتے ہیں آسمان کو. میرے آقا کی معراج اس سدرہ پر آ کر جبریل بھی رک گئے، اور پھر حضور عرش پر پہنچے. پھر عرش سے بھی یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہد سے ورا بساط میلا، جہد سے ورا بساط میلا، یہ ریپوٹیشن تمہارے بچ گلی تیرے صدقے جانے جانا جانا تیرے قربا جانے جانا جانا تیرے قربا جانے جانا جانا. نہ روحے حضور جو معراج عطا ہوئی اور جو وصال ملا وہاں تو کوئی نہیں. اور نہ روحے امی نہ عرش بری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں نہ روحے امی نہ عرش بری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں. اوے خبر ہی نہیں بچ گئے خبر ہی نہیں بچ گئے تیرے صدقے جانے جانے تیرے صدقے
سبحان اللہ. اصالت کل، ولایت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، حکومت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل. یاد ہے مجھے یاد. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. خدا کے یہاں تمہارے تیرے صدقے صدقے آنے جانے جانا، تیرے صدقے صدقے آنے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کر دیا، گئے ہوئے دل کو وصل کیا، گئے ہوئے دل کو وصل کیا. یہ تابوت ہمارے لیے وجہ تخلیق کا، تیرے صدقے صدقے جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا. پہلے ہوتی ہے کلی، پہلے ہوتی ہے کلی. کلی سے بنتا ہے پھول، اور جب پھول کھلتا ہے تو پھر باغ مہکتا ہے. ہائے ہائے، دل میں بڑی کلیاں ہیں ارمانوں کی. اللہ کرے یہ پھول بنے اور پھر کھلیں تاکہ یہ باغ مدینہ بن جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ اس دن کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے تیرا رب تجھے ایسے مقام پہ کھڑا کرے گا یارے جہاں سارے اولین آخرین سارے تیری صدا کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، تو بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ پہنچا ان کو اس مقام محمود پر جن کا انہوں نے وعدہ کیا. تو حضور مقام محمود پر ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ تیرا رب تجھے اس جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری جنا کرے گا، تیری. لیکن حضور اللہ کس نہ کرے، سجدے میں ہوں گے اور ایسی ہم بیان کریں گے کہ نہ کس نے کی نہ کوئی کر سکے. حضور کو وہ کلمات عطا ہوں گے کہ ان کلمات سے اللہ کی حمد کریں گے. تو حضور جب ثنا کر رہے ہوں گے اللہ کی تو مخلوق کیا کرے گا؟ تو امام کہتے ہیں کاش مجھے بھی کہیں جگہ مل جائے، کوئی صف میں جگہ مل جائے تو لیوا کے تلے سنا سنا تمہارے لیوا کے تلے سنا سنا بچ گئے تیرا صدقے جانے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا. لیوا کے تلے کھلے سنا میں کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے. تو کوئی کہنے والا یوں بھی تو کہے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جچتا اب میری نگاہوں میں او جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی بدعت میں ہے تاب سخن کس کو، ارے سب میں سخن من حیرت میں گڑے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا. ارباب نظر کو، کس کو؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ہر بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، وہ ثانی ملے گا. منہ چاہیے بول دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ایسا ہی کوئی. وأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللہ فرماتا مجھے اس امان والے شہر مکے کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں گھر ہے میرا، خانہ کعبہ ہے، مقام ہے، مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، اس لیے نہیں، قسم ہے جو اس لیے انت حل بہذا البلد
اے پیارے محبوب کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں، محبوب جن گلیوں میں چلے پھرے حضور کے قدم لگ جائیں، اللہ قسم یاد فرمائے، تو حضور جہاں آرام کر رہے ہوں اس مقام کا کیا کہنا، اس مقام کا جب کیا کہنا، تو پھر جیسے میرے سر ساتھ ہے ایسا سہی نہیں کوئی، جیسے میرے سر ساتھ ہے ایسا سہی نہیں، شمس اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، دو صورتیں ہیں، سورہ شمس بھی ہے، سورہ ضحیٰ بھی ہے کہ نہیں؟ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، یعنی تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار واللیل اذا سجا، قسم شب تار میں راز یہ تھا، اے پیارے حبیب تیری زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تہ شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسجد راز ہے عرش پری، تیرا محرم راز ہے روح ہمی، تو ہی سرور ہر دو سراغ شہا، تیرا مثل نہیں گا خدا کی قسم، جیسے تیرے سر کا ہے ایسا ہی نہیں، جیسے تیرے سر کا ہے ایسا ہی نہیں، ایک لجپال اونا لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نالے چودھری دا چند تے عرشاں دا تارا، او قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، ایک دجا شاعر کہندا ہے کہ تیرے جیا سونا نبی او لباں تے تاج ہوے، مینوں تے بس اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، جیسے میرے سر ساتھ ہے ایسا سہی نہیں، جیسے میرے سر ساتھ ہے ایسا سہی نہیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی مبارک ابرو کیسے تھے، حضور کی مبارک مشگان کیسی تھی، حضور کے ہونٹ مبارک کیسے، حضور کے دانت مبارک کیسے، سبحان اللہ۔ بھائی کی شریف کی روایت پیش کروں، ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے، وہ کوشش کرتا ہے بیان کرنے کی، پھر عاجز آ جاتا ہے، عاجز، اور جب عاجز آ جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، ادا تو ہو ہی سکتا نا حضور کا اوصاف تو بیان ہو ہی سکتے جو اس کا حق ہے، تو جب وہ عاجز آ جاتا ہے تو پھر تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، جیسے ہائے مکھ چند بدر شاشنی او مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخمور اکھیں مد بدیاں، تشبیہات دیکھو، دو ابرو قوس مثال دسن، عاجز آ گئے نا، او جتھے نو کے مزادے تیر چھوٹی، عاجز آ گئے نا، دو ابرو قوس مثال دسن، جتھے نو کے مزادے تیر چھوٹی، لبوں سرخاں کھان کے لالے یمن،
لبا سرخاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں جیسے ساہی جمال یار کی زبانیاں دان ہوں ہزار کام لیا میں نے خوش بیان سے جیسے ساہی کوئی کہہ لے گی سب کچھ کے سنا کی خاموشی بھی تو زبان ہے بندہ خاموشی میں تو وہ کہہ دیتا ہے زبان سے نہیں کہہ سکتا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرا لی احتجاج نہیں بولنا تو جو چپ ہوتے ہیں نا تو چپ ہونے والا کون ہے دیکھو بھائی چپ ہو رہا ہے نا وہ کون ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ تو یہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر اعلیٰ حضرت نے یہی بات کچھ اور انداز سے کہی لک بدر فی الوجه الاجمل خط احالا ما فی الخبر اجل تجھے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی دھرن برسا جانا یہ سب کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے اس تشبیہات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کانا حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو چپ ہونے والے بھی کون ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے واہ واہ امام واہ سبحان اللہ میرا امام چپ بھی ہو رہا ہے تو کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے چپ بھی ہو رہا ہے تو کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت اتنا ممکن نہیں جو امام نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے نہیں جیسے میرے سرکار نہیں درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم انہوں نے کہا کہ وہ ایک کلام پڑھیے گا میں نے کون سا کہا تمہارا نام مشکوت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا میں نے انشاءاللہ بن گیا ہوگا شک ہے ان کا نام لیں گے تو کام نہیں بنے گا کس کا نام دے بنے گا نام تو ان کا لیں گے تو بنے گا تو جو ان کا نام لے گا تو بنے گا عشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے عشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکرات ان سے التجا نہ کرے کر لے جو کرنا نہ کرے عشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکرات ان سے التجا نہ کرے
ہم تو کہتے ہیں منکرات ان سے ادھر بھی نہ کرے. دنیا میں تو مانا نہیں ہے, ادھر کسی منہ سے بولے گا, بس ہم ہی دیکھیں گے. منکرات ان سے نہ کرے, چل تیرے لیے گرین چینل ادھر ہے, ہمارے لیے گرین چینل کسی اور جگہ. انشاءاللہ خالدین فیہا ابدا, جنت میں انشاءاللہ حضور کے صدقے میں. کیوں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا بن گیا 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 ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا ہوگا, ہوا ہوگا دستگیر ضرور. آج ہم کبھی بھی کچھ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہمارے بغیر تکلف کے نکلتا ہے, یا رسول اللہ. دیکھیں ہم جیسے سانس لیتے ہیں نا, سانس آپ میرے سانس, یہ سانس لیتے ہو یا خود بخود ہے؟ کوئی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, کتنا بڑا کرم ہم کو بغیر تکلف کے سانس آ رہی ہے. تکلف کی حاجت تو نہیں نا. اللہ کرے حضور سے محبت ایسی ہو کہ بغیر تکلف کے تو دل سے نکلے ہمیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور ہماری بڑی بوڑھیوں کو دیکھتے ہیں, بچہ گر جائے تو یا رسول اللہ, کچھ ہو جائے آواز آئی یا ہوش پر ہے کہ نہیں, ہوتا نہیں ہوتا. یہ عادت پکی کر لو, اور جب پکی کرو گے تو کیا ہوگا, خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور, قبر جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا, جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. کہیں گے یار نبی ادھر ملا, کہیں گے یار نبی ادھر ملا, میرے حضور کے لب پر انا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے, کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر ہم ان کو پکارتا ہوگا. زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر, جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا, جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا. پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا,
تو روکے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، تو روکے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر شان محبوبی۔ محبوب کہتے کیسے؟ محبوب ہوتا کون ہے؟ محبوب کہتے کیسے؟ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ دکھائی جائے گی۔ صحابہ کرام نعت خوانی کر رہے تھے نا ایک دفعہ، انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی تعریف ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، میرے آقا بھی سن رہے، میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ تم نے صحیح کہا، تم نے صحیح کہا، آدم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، ٹھیک، لیکن میرے صحابہ سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور حبیب کیا ہوتا ہے؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ کی خوشی آپ کہاں ہوگا، خوشی آپ کب کہاں ہوگا۔ بول کیا چاہتا، تو بول کس کو بھیجو جنت؟ پہلے تو بول، تو جس کے لیے اللہ بھیجا اس کی جان بخشی، تو کیا چاہتا ہے محبوب؟ تو بول کہ اپنی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ کرو محبت حضور سے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ 5 وقت، حضور سے محبت کرو، کیونکہ میرے آقا جتنی محبت ہم سے کرتے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی کر سکے گا۔ میرے آقا اتنی محبت کرتے ہیں، سنو میدان محشر ہوگا اور کیا عالم ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، پکارا جا رہا ہے، کوئی غلام کدھر پکارے گا، کوئی غلام کدھر پکارے گا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پر، کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ کوئی حضور کو یہاں پکار رہا ہے، کوئی حضور کو وہاں پکار رہا ہے، وہ حضور یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، کہ مقدس آنکھوں سے تارشک کا بندھا ہوگا، ضمناً بات کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، مفہوم ہے کہ اے میرے صحابہ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں، اگر تم دیکھ سن لو تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، تم اگر وہ دیکھ سن لو بہت کم ہنسو، بہت زیادہ رو۔ میرے آقا کا قلب اثر ہے، اسی طاقت کا کیا کہنا ہے؟ میرے آقا نے جو مشاہدات کیے نا، میرے آقا نے جہنم کا مشاہدہ کیا معراج کی شکل، میرے آقا نے تو قبر کے اندر کے عذاب کو مناظرہ فرمایا، میرے آقا نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، فرماتا ہے کہ وہ تم دیکھ لو، سن لو تو بہت رو، بہت رو، کم ہنسو۔ میرے آقا کے قلب اطہر کی شان تو دیکھو، قرآن نازل ہوا، قلب اطہر
ایک دفعہ حضور ایک صحابی کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور وہی آ گیا. صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں وزن شروع ہوا اور وزن اتنا ہوا کہ لگا کسی کو پہاڑ رکھ دیا گیا. اتنا وزن، یعنی کہ وہی ان کو تو نہیں آ رہی تھی، وہی تو حضور پہ آ رہی تھی، لیکن حضور کا سر مبارک ان کے زانوں پہ تھا تو ان کی عادت ہو گئی. بسا ایسا ہوتا کہ حضور سواری پہ ہوتے سواری بڑھ جاتی، تو وہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا، تو ضرور دیکھتے وہ خشیت الہی سے رہتا رہتا. قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کون ہے؟ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ زمین کی میخ ہے. زمین جب اللہ نے بنائی نا تو زمین کو قرار نہیں تھا، زمین ٹھہری بھی نہیں تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے میخ گاڑی کہ زمین کو قرار آ جائے. یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں جسے زمین کو پکڑا ہوا، لیکن جب قرآن اس پر نازل ہو تو وہ بھی رضا رضا ہو جائے. اور یہ قرآن نازل کہاں ہو رہا ہے؟ قلب مصطفیٰ. تو حضور کے قلب اندر کی کیا بات ہوگی؟ اور وہ دن، وہ کیسا دن، وہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی کہ مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا دعائیں وعدے بدکار ورد لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. غلام بنو نا حضور. کاش یہ نعت خوانی اترے نا ہمارے دلوں میں، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں. واقعی اگر غلام بن گئے نا تو پھر یہ شعر ہمارے لیے. کون سا شعر سنو؟ غلام کی عنایت سے چین میں ہوں، میدان محشر زمین تانبے کی سورج سوار نیزے پر 50,000 سال کا دن. امام کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بس بن جاؤ نا ان کے، جب ان کے ہو جاؤ گے تو پھر یہ ہوگا کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے اور عدو حضور کا فتح میں بھوب ہوگا، حضور کا فتح میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ہوں تو میں نے تو یوں کہا جو ہے وہ بھی کہہ دے، شرمان دی لوڑ نہیں ہے تھے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا.